میمونہ آپی، ہم آپ سب کو لینے آئے ہیں، آپ چلیں گی نا ہمارے ساتھ؟ مریم ان سے لگی کھڑی تھی، اس نے مریم کو خود سے لگا لیا تھا۔ میمونہ آپی، آئی ایم ویری سوری فار ایوری تھنگ۔ رافی بھی دوسری جانب آ کھڑا ہوا تو اسے لگا کہ وہ کسی پناہ میں آ گئی ہے، اپنوں کے بیچ کھڑی ہے، وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آپ لوگ حیران ہوں گے ہم لوگ کون ہیں؟ دراصل یہاں آنے سے پہلے میمونہ ہمارے پاس ہی رہ رہی تھی۔ اس کا دل اپنے خالہ سے ملنے کو چاہا تو وہ یہاں آ گئی، مگر اب اتنے دن گزر گئے تو ہم نے سوچا کہ جا کر اسے لے آتے ہیں۔ نفیسہ خالہ تو جانتی تھی یہ لوگ وہی ہیں جہاں میمونہ کام کرتی تھی، مگر اصل بات سے وہ بھی ناواقف تھیں کہ میمونہ وہاں سے کام کیوں چھوڑ آئی تھی۔ باقی صدیق خالو اور طاہر لا علم تھے، اس لیے حیران ہی کھڑے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، بڑے مبارک موقع پر آئے ہیں۔ آج میمونہ بیٹی کا نکاح ہے میرے بیٹے طاہر کے ساتھ، آپ لوگ بھی اب شرکت کر کے جائیے گا۔ صدیق خالو نے بڑے فخر سے بیٹی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دعوت دی تھی۔ لہجے بھی خوشگوار ہی رکھا تھا۔ بیٹے کی خاطر وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے کو بھی تیار ہو گئے تھے، وگرنہ وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے بخار تک کسی کو نہ دیں۔ گجا کے خرچے والے کام۔ طاہر اور میمونہ کے نکاح میں بھی ان کا یہی لالچ تھا۔ بیٹا نکھٹو نشئی، جبکہ لڑکی پڑھی لکھی اور کماؤ تھی، نوکری کر کے 4 پیسے تو لے آتی تھی۔ عمر میں بڑی تھی تو کیا ہوا، لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میمونہ کے اس طرح سب کے سامنے کہہ دینے سے صدیق خالو تھوڑے گڑبڑا سے گئے تھے۔ طاہر بھی جذبز ہو رہا تھا، جبکہ نفیسہ خالہ مطمئن سی کھڑی میمونہ کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ خود یہی چاہتی تھی کہ میمونہ کسی بھی طرح سے یہاں سے چلی جائے اور اسے زبردستی کے بندھن میں نہ باندھے۔ ہادی نے آئی برو اچکا کر میمونہ کو دیکھا تو اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اس لمحے ہادی کو بے چین کر رہی تھی۔ جانے کیوں اتنے دن بعد اسے دیکھا تو دل ذرا سا مطمئن ہوا تھا، مگر اب یہ نیا مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ ارے یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ لوگوں کو بچی کے ساتھ اس طرح سے زبردستی نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک پڑھی لکھی خود مختار لڑکی ہے۔ دیکھیے جی، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور آپ بیچ میں نہ آئیں۔ صدیق صاحب نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ ہادی نے کچھ کہنا چاہا تو ماں نے روک دیا، وہ اس معاملے کو خود سنبھالنا چاہتی تھی۔ بالکل میں نہ بولتی اگر یہ صرف آپ کے گھر کا معاملہ ہوتا، یہ میرے بھی گھر اور بچوں کا معاملہ ہے۔ میمونہ نے شاید آپ کو بتایا ہی نہیں کہ وہ میرے بیٹے ہادی کی منگیتر ہے اور یہ رشتہ ہم سب کے مشترکہ پسند سے ہوا تھا۔ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، وہ تو بس چند دن کے لیے یہاں آئی تھی کیونکہ میمونہ بیٹی آپ کو بتایا نہیں آپ لوگوں کو۔ وہ اس لمحے اس قدر مطمئن انداز میں بول رہی تھی جیسے یہی حقیقت ہو۔ وہاں موجود سب لوگ ہی از حیران تھے، میمونہ اور ہادی سمیت، مگر خاموش تھے۔ ہاں، میمونہ نے مجھے ذکر کیا تھا، میں تو کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی طاہر کے ابا، مگر آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ رشتہ میمونہ کے ابا نے طے کیا تھا۔ ہاں نا، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ یہی موقع تھا میمونہ کو اس دلدل سے نکالنے کا، جس سے نکلنے کے لیے وہ خود ساری عمر ہاتھ پاؤں مارتی رہی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ میمونہ کا نصیب ان کے جیسا نہ ہو۔ خالہ نے اس وقت سچ میں ماجسی ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ بس پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا، میں اب اپنی بیٹی کو واپس لینے آئی ہوں، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ نفیسہ کی رضامندی پا کر انہوں نے بلند آواز میں سب سے پوچھا تھا۔ اندازہ ایسا تھا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے بھی تو انہیں پرواہ نہیں، اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ صدیق صاحب اور طاہر اپنا منہ سا لے کر رہ گئے تھے، وہ اب زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر میمونہ اکیلی نہیں تھی، بہتری اسی میں تھی کہ وہ خاموش رہتی۔ شکریہ خالہ، جاؤ اللہ کی امان میں دیا۔ خالہ نے جاتے وقت اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے تو آج تک چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی تھی، مگر تم آج میمونہ کے لیے انہوں نے جو تھوڑا بہت کیا تھا اس پر وہ مطمئن تھی۔ میمونہ اپنا مختصر سا سامان اٹھائے ان لوگوں کے ساتھ نکل آئی تھی۔
اسے نہیں پتہ تھا کہ وہاں جا کر صحیح کیا کر رہی ہے یا غلط، لیکن اس لمحے بس وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اور پھر جن لوگوں نے نکالا وہی عزت سے مان سے لینے آئے تھے، تو اس نے بھی اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ یہ لو بیٹی، تمہاری امانت، اب تم سنبھالو انہیں۔ گاڑی بس تھوڑی دور ہی چلی ہوگی کہ آنٹی نے اپنے بیگ سے وہ کنگن نکال کر میمونہ کی کلائی میں پہنا دیے، مگر آنٹی وہ سب تو اسے جھجک کے وہ کنگن ہاتھ سے اتارنے چاہے تھے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ آنٹی نے وہ سب کچھ بس اسے وہاں سے نکالنے کے لیے کہا تھا۔ تو پھر اب یہ میں نے وہاں جو کچھ بھی کہا ہے وہ پورے دل سے کہا ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ وہ ماں تھی، بیٹے کی آنکھوں میں اس کی خوشی کا عکس دیکھ لیا تھا، پھر کیسے اس کی خوشی پوری نہ کرتی۔ اور یوں بھی ہادی کے دل نے پہلی بار کسی کو چاہا تھا، اس کے ساتھ کی خواہش کی تھی، اور پھر میمونہ انہیں بھی بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اسے پرخلوص لڑکی ان کے بیٹے کی زندگی میں آ گئی، اس سے بڑھ کر انہیں بھلا کیا چاہیے۔ اس لمحے میمونہ کی نگاہیں سامنے اٹھیں، جہاں مرر میں نظر آتی بے ریا آنکھوں میں اس لمحے خوشی اور لبوں پر دھیمی سی مطمئن مسکراہٹ تھی۔ میں نے تمہیں صرف بیٹی کہا ہی نہیں بلکہ مانا بھی ہے، اور سچ میں بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں، پورے مان اور خلوص کے ساتھ۔ یہ ہم سب کی خواہش ہے، جو ہوا اس پر سب ہی شرمندہ ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ میری بیٹی بہت ظرف والی ہے، درگزر کر دے گی۔ مجھے یقین ہے کہ میرے گھر اور بچوں کا خیال جیسے تم رکھ سکتی ہو ویسے کوئی اور بھی نہیں کر سکتا۔ خوش رہو ہمیشہ۔ آنٹی نے اسے خود سے لگا کر دعا دی تو میمونہ نے بھی مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ جن کنگنوں کی چوری کا الزام اس پر لگا تھا، آج وہی پورے حق سے اس کی کلائی میں سجے تھے۔ اللہ نے اسے سرخرو کیا تھا تو وہ دل صاف کیوں نہ کرتی۔ یہ سوچ رہی ہوں میمونہ، وہ لان کی طرف جاتی سیڑھیوں پر براندے کی پلر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا مگ تھا، تبھی کوئی دھیمے سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ خاص نہیں، وہ چونک کر سیدھی ہوئی، پھر ہولے سے مسکرا کر بولی تھی۔ آنے والا اب اپنی خوشبو سے اپنے آنے کا پتہ دیتا تھا، پھر بھی خاص نہ سہی کچھ عام ہی بتا دیں۔ ہادی نے اصرار کیا۔ میمونہ کو یہاں آئے 2 ہفتے ہونے کو تھے، اور اس کے یہاں واپس آ جانے سے چیزیں جیسے واپس اپنی جگہ پر آنے لگی تھیں، اور اس بار ہادی پہلے سے ذاتاً مطمئن تھا۔ میں آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں اس وقت، میرے مطلب ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ میں جانتا ہوں میمونہ کہ اس وقت آپ کے دل میں بہت سے سوالات ہوں گے، مگر یقین کریں وقت بہت بڑا استاد ہوتا ہے، وہ آپ کو اور آپ کے ہر سوال کا جواب بہت اچھے سے دے گا۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو میری اس بات پر کامل یقین ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی مطمئن ہو جائیں۔ اور اگر یہ میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہو، آپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ ان سب سے آپ کی پسند اور مرضی بھی تو ان فیصلے سے ہٹ کر ہو سکتی ہے۔ اب وہ ذرا سا رخ موڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں ہمیشہ کی طرح شفیف تھی، اور ہادی کو اس لمحے ان میں اپنا عکس بہت واضح دکھا تھا، مگر وہ بس لمحے بھر کی بات تھی، پھر وہ نگاہ جھک گئی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ہادی کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کسی کی گئی ذرا سی نیکی کو بھی احسان مانتی ہوں، مگر آپ سب نے میرے لیے اپنوں سے بڑھ کر ہیں۔ اگر یہ بات آج سے 6 ماہ پہلے ہوتی تو شاید مجھے کچھ تحفظات ہوتے، مگر کسی کو جاننے اور پرکھنے کے لیے 6 ماہ بہت ہوتے ہیں، اور آپ تو ہمیشہ میرے لیے چھاؤں بنے۔ ہاتھ میں تھامے مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتی وہ اس لمحے ہادی کو بہت اپنی سی لگی تھی۔ پھر ان گزرے تمام دنوں میں میمونہ کو اچھے سے انسانوں کی پہچان ہو گئی تھی۔ آپ پلیز یہ مت کہنا کہ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے شوق سے انداز پر میمونہ نے یکدم نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دھیمے سے ہنس دی تھی۔ اس کی ہنسی بھی اس کی طرح بہت دلکش تھی، ٹھنڈی میٹھی سی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ہولے سے مسکرا دی تھی۔ زندگی میں پرخلوص لوگ بھی اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ میمونہ نے مان لیا تھا، مگر آپ بہت اچھے ہیں اور مجھ سے کہیں بہتر۔
بہت اچھی لڑکی آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس نے دل میں دبی ہوئی بات بالآخر اس سے کہہ ڈالی تھی جو وہ کب سے کہنا چاہ رہی تھی۔ تو آپ میں کیا کمی ہے میمونہ؟ شکل، صورت، تعلیم، رتبہ